بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو قسم کے لوگ جلد مر جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگ جلد مر جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے علی، میرا ایک سوال ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پوچھو کون سا سوال ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو جلد مر جاتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں۔ اتنے میں ایک اور دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت میرا بھی ایک سوال ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بتاؤ کون سا سوال ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے علی، میری بیوی ہے جو مجھ سے پیار نہیں کرتی بلکہ مجھ سے نفرت کرنے لگی ہے۔ مجھے کچھ ایسی نصیحتیں بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں کر کے بیوی کی نظروں میں قابل عزت، قابل احترام بن جاؤں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس پہلے شخص کو مخاطب کر کے جس شخص نے کہا تھا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو جلد مر جاتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں۔ تو دو قسم کے لوگ ہیں جو جلد مر جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ لوگ جو بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں وہ دیگر لوگوں کی نسبت جلد مر جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ ہر شخص کا غصہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ غصہ ایک بہت بری بیماری ہے۔ غصہ کرنے والا شخص نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور نہ اللہ کے رسول کو اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو۔ غصہ کرنے والا شخص اس جلتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے کے ساتھ ساتھ خود بھی جلتی ہے۔ غصہ کرنے والے شخص کو نیند نہیں آتی، وہ بے چین رہتا ہے، ذہنی دباؤ کا شکار رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص دل کی بیماریوں، پھیپھڑوں کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگ جلد مر جاتے ہیں۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جو مجھے اللہ کے غضب سے بچائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم غصہ نہ کیا کرو تو اللہ تعالیٰ بھی تم پر غصہ نہیں کرے گا۔ دوسرا وہ شخص جو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اپنی نظریں ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے، وہ شخص بھی جلد مر جاتا ہے۔ جو شخص دنیاوی لذتوں کے پیچھے، دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے تو موت بھی اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے شوہر کا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا اس حالت میں انتقال ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ اسی طرح عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں اور مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں۔ اگر میاں بیوی آپس میں پیار و محبت سے رہتے ہیں تو نہ صرف وہ خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں بلکہ اللہ پاک انہیں صحت و تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ بھی ان باتوں پر ضرور عمل کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔